بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حقیقت سنانے جا رہی ہوں جو نہ صرف دل دہلا دے گی بلکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ہستا بستا گھر کیسے بربادی کے دہانے پر جا پہنچتا ہے، وہ بھی صرف بیوی کے کیے گئے ان 5 گناہوں کی وجہ سے۔ یہ گناہ نہ گالی ہوتے ہیں، نہ لعنت اور نہ ہی تانا، مگر ان کا زہر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی ہمت توڑ دیتے ہیں، گھر کی فضا کو بے برکت بنا دیتے ہیں اور رزق کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے ہوا جلتی ہوئی شمع کو بجھا دیتی ہے۔ آج بہت سی عورتیں دن رات عبادت بھی کرتی ہیں، گھر بھی سنبھالتی ہیں، بچوں کی پرورش بھی کرتی ہیں، مگر صرف ان کے چند معمولی سمجھے جانے والے گناہ ان کی ساری برکتوں کو نگل لیتے ہیں، ان کی طلاق کی وجہ بن جاتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے نکلتے ہیں اور دلوں پر اثر تو نہیں کرتے، لیکن دعاؤں کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ، ان سے کیا فرق پڑتا ہے، چھوٹے گناہ کرنے سے کیا ہو جائے گا، مگر وہ نہیں جانتی کہ انہی چھوٹے گناہوں کی وجہ سے شوہر کے رزق میں بندش، اولاد کی نافرمانی اور ایک پرسکون گھر اجڑ سکتا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ان 5 عورتوں کے 5 گناہ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ غربت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ غربت صرف پیسوں کی کمی کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کی تنگی، سوچ کی بندش اور برکت کے دروازے بند ہو جانے کا نام ہے۔ غربت وہ اندھیرا ہے جو سب سے پہلے رشتوں کی روشنی کو نگلتا ہے۔ جہاں غربت ڈیرے ڈال لیتی ہے، وہاں خوشیاں اپنا بستر لپیٹ لیتی ہیں۔ یہ غربت صرف روٹی، کپڑے اور مکان کی محرومی نہیں، بلکہ دلوں میں پیدا ہونے والی بے رخی، چہروں سے اڑتی ہوئی مسکراہٹ اور گھروں میں پھیلنے والی بے برکتی کا نام ہے۔ ایسی غربت جو کبھی رزق میں ہوتی ہے، کبھی صحت میں ہوتی ہے، کبھی اولاد میں اور کبھی کبھار سکون میں ہوتی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر یہ غربت ہم خود اپنے اعمال سے اپنے گھروں میں لے آتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے وجود سے گھروں میں غربت محض مالی نہیں بلکہ ذہنی، روحانی اور رشتوں کی غربت بن کر چھا جاتی ہے۔ ان کے گناہ صرف عبادات کی کمی نہیں ہوتے، بلکہ ان کا رویہ، ان کا لہجہ، ان کی زبان گھروں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ ایسی عورت جب بولتی ہے تو اس کی آواز فقط لفظ نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسی تپش ہوتی ہے جو شوہر کے دل کو، بچوں کے ذہن کو اور گھریلو سکون کو جلا دیتی ہے۔ ان عورتوں کی زبان کا زہر بچوں کے نازک ذہنوں میں وہ زخم چھوڑ جاتا ہے جو وقت گزرنے کے بعد بھی مندمل نہیں ہوتے۔ بچے ماں باپ کی چیخو پکار میں پلتے ہیں تو ان کے اندر صبر کی جگہ غصہ، نرمی کی جگہ سختی اور محبت کی جگہ بغاوت جنم لیتی ہے۔ پیاری بہنوں اور محترم بھائیوں، اب بات کرتے ہیں ان 5 گناہوں میں سے پہلے گناہ کی جو عورت کے رویے سے اس کے اپنے ہی گھر کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ پہلا گناہ ہے ہر بات پر غصہ کرنے والی اور بے صبری کرنے والی عورت۔ ایسی عورت جو ہر وقت بگڑے لہجے میں بات کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرے، برداشت کا دامن چھوڑ دے، وہ نہ صرف اپنے شوہر کا سکون چھین لیتی ہے بلکہ اپنے گھر کی برکت کو بھی دفن کر دیتی ہے۔ اس کا غصہ رزق کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، محبت کو نفرت میں بدل دیتا ہے اور بچوں کے ذہنوں میں زہر بن کر اترتا ہے۔ یہ عورت خود کو حق پر سمجھتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کی یہی جلد بازی، اس کی یہی بے صبری اس کے گھر کو غربت کا ٹھکانہ بنا دیتی ہے۔ یاد رکھو، بے صبری عورت کا ہاتھ رزق سے خالی اور اس کا دل ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ یاد رکھو، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ہی غصے سے، اپنے ہاتھوں سے اپنا نصیب بند کر لیتی ہیں۔
وہ صبر نہیں کرتی، وہ برداشت نہیں کرتی، اور پھر ہر رشتہ ان کے لیے ایک امتحان بن جاتا ہے۔ صبر وہ نعمت ہے جو بگڑی قسمت کو سنوارتی ہے، اور غصہ وہ آگ ہے جو گھر کے آنگن کو بھی ویران کر دیتی ہے۔ ایسی عورت جب گھر میں آتی ہے تو مال کی کمی کے بعد میں آتی ہے، مطلب مال و دولت کی کمی بعد میں آتی ہے، لیکن سکون کی قبر پہلے بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ان عورتوں سے ہوشیار رہنا، کبھی بھول کر کے بھی ایسی عورت سے شادی نہ کرنا جس کے اندر صبر کی کمی ہو، جس کے اندر برداشت نہ ہو، جو ہر بات پر غصہ کرنے والی ہو، کیونکہ ان کے مزاج کی آگ تمہارے رزق کی برکت کو جلا سکتی ہے۔ آج اگر میرے معاشرے میں نظر دوڑائی جائے تو میرا معاشرہ غصے کے طوفان میں گھرا ہوا ہے۔ مرد اگر تھکا ہوا گھر میں آئے تو بیوی کی بات برداشت نہیں کرتا، عورت اگر ذہنی دباؤ میں ہو تو بچوں پر چلا اٹھتی ہے، اور بچے اگر ناراض ہوں تو ماں باپ کو دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہر طرف زبانیں تیز، لہجے زہریلے اور دل بوجھل ہو چکے ہیں، اور جو زبان غصے میں بے قابو ہو جائے وہ نہ صرف رشتے توڑتی ہے بلکہ رب کی رحمت کے دروازے بھی بند کر دیتی ہے۔ اب ذرا صبر کو بھی سمجھو پیاری بہنوں، صبر صرف خاموش رہنے کا نام نہیں ہے۔ صبر وہ کنجی ہے جو تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، وہ طاقت ہے جو عورت کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ صبر ایسے ہے جیسے آپ کسی برتن میں ابلتے پانی کو دیکھ رہی ہیں، مگر اسے الٹنے کی بجائے دھیما کر دیتی ہیں تاکہ وہ بربادی نہ کرے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ بندہ جو خود پر قابو رکھے، جس کا دل تڑپے مگر زبان خاموش رہے، جسے انصاف چاہیے ہو مگر وہ رب کے فیصلے کا انتظار کرے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہے، اور جب رب ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ میرے کریم نبی کا فرمان ہے کہ صبر روشنی ہے، یعنی وہ عورت جو صبر کرتی ہے اس کے چہرے پر ایسا نور آتا ہے جو میک اپ سے نہیں بلکہ اندر کے سکون سے جنم لیتا ہے۔ وہ عورت جو شوہر کے غصے کو خاموشی کے ساتھ برداشت کرتی ہے، جو بچوں کی شرارتوں پر صبر کرتی ہے، جو ساس کے جملوں کو نظر انداز کرتی ہے، رب اسی عورت کو عزت دیتا ہے، محبت دیتا ہے، اور وہی عورت اپنے گھر کی جنت بن جاتی ہے۔ یاد رکھو، غصہ وہ دروازہ ہے جس سے شیطان داخل ہوتا ہے، اور صبر وہ قفل ہے جو رحمتوں کو قید کر دیتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کون سا دروازہ کھولنا چاہتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اب عورت کے دوسرے کی گناہ کی بات کرتی ہیں، وہ گناہ جو گھر میں بے بہا غربت کو دعوت دیتا ہے، وہ ہے شوہر کی محنت کی بے قدری اور اس کی عزت نفس پر حملہ کرنا۔ وہ عورت جو اپنے شوہر سے غصے میں کہتی ہے، تو کرتا ہی کیا ہے، شاید وہ نہیں جانتی کہ یہ صرف 6 لفظ نہیں بلکہ 6 دروازے بند کر دینے والا ایک زہریلا تیر ہے جو مرد کے دل کو چیر دیتا ہے، اس کی غیرت کو جھنجھوڑ دیتا ہے، اور اس کے رزق پر ایسا قفل ڈال دیتا ہے جس کی کنجی صبر، محبت اور قدردانی کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ سوچو، جب ایک مرد سارا دن مشقت کی دھوپ میں جل کر صرف اس لیے گھر لوٹتا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کی ضروریات پوری کر سکے، تو اس کے ماتھے پر پسینہ، اس کے کندھوں کا جھکاؤ اور اس کی تھکن کی زبان صرف ایک بات کہتی ہے، میں تمہارے لیے جیتا ہوں۔ اگر اس وقت بیوی اس کی اس قربانی کو نظر انداز کر کے صرف اتنا بول دے کہ تم کرتے ہی کیا ہو، تو سمجھ لو وہ عورت صرف ایک جملہ نہیں کہہ رہی، وہ اس مرد کی امید کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ اللہ نے مرد کو گھر کا قوام بنایا ہے، اس کی محنت کو رزق کا ذریعہ بنایا ہے، اور جب ایک عورت اپنے شوہر کی کمائی کو کم سمجھے، اس کی تھکن پر شک کرے، اس کی دی ہوئی نعمتوں پر ناک چڑھائے، تو وہ صرف شوہر کی توہین نہیں کرتی بلکہ رب کی تقسیم کو جھٹلا دیتی ہے، اور جب رب کی تقسیم کا انکار ہو تو پھر اس گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، رزق کا دریا سوکھ جاتا ہے،
اور باقی رہ جاتا ہے تو صرف محرومی کا صحرا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جو عورت شوہر کی قدر نہ کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اور یہی عورت ہوتی ہے جو اپنے الفاظ سے شوہر کے دل کو توڑ دیتی ہے اور اس کی بے قدری سے اس کے ہاتھ کی کمائی کو بے جان کر دیتی ہے۔ یاد رکھو جب مرد کا دل ٹوٹتا ہے تو اس کی محنت کا پھل بے برکت ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت جو شوہر کی کم کمائی پر صبر نہیں کرتی وہ سونے کو بھی مٹی بنا دیتی ہے، اور جس گھر میں شوہر کی محنت کی قدر نہ ہو وہاں رزق نہیں صرف غربت، بے چینی اور محرومی رہ جاتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، کبھی بھی اپنے شوہر کی ناقدری نہ کرنا۔ اور میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی عورت اپنے بھائی کی محنت کی قدر نہیں کرتی، اپنے باپ کی محنت کو معمولی جانتی ہے تو اس کے ساتھ کبھی بھی شادی نہ کرنا، کیونکہ وہ آپ کے گھر کو جہنم کا گڑھا بنا دے گی۔ میرے محترم بھائیوں، عورت کا تیسرا گناہ جو گھر میں بے بہا غربت کو آواز دیتا ہے وہ ہے ناشکری، اللہ کی نعمت کو حقیر جاننا اور شوہر کی دی ہوئی روزی پر ناک بھون چڑھانا۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو جب دسترخوان پر کھانے کو دیکھتی ہیں تو زبان پر سب سے پہلے شکایت آتی ہے، شکر نہیں۔ آج بھی یہی ہے، تم سے اچھا تو فلاں ہے، کب تک یوں چلے گا؟ یہ وہ زہریلے جملے ہیں جو کھانے سے پہلے برکت کو نگل جاتے ہیں۔ ناشکری صرف الفاظ نہیں، یہ سوچ کا وہ زہر ہے جو شوہر کی محنت کو بے قیمت کر دیتا ہے اور رب کے دیے ہوئے رزق کو ٹھکرا دیتا ہے۔ ایسی عورت جب شوہر کی کمائی کو کم سمجھے، جب ہر نعمت میں کمی تلاش کرے، جب دل سے اطمینان نکل جائے تو رب فرماتا ہے اب اس گھر سے برکت کو واپس لے لیا جائے۔ یاد رکھو، شکر کرنا وہ کنجی ہے جو بند رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، اور ناشکری وہ تالا ہے جو ان دروازوں کو زنگ لگا دیتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق لکھا ہوتا ہے۔ رب کی رحمت جب ناشکری کے لہجے سنتی ہے تو وہ واپس پلٹ جاتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب گھر میں رزق کم نہیں ہوتا مگر برکت چھین لی جاتی ہے۔ رزق آتا ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، کھانے کا ذائقہ چلا جاتا ہے، محبت کا رنگ ماند پڑ جاتا ہے، اور سکون کا نہیں پتہ چلتا کہ کب اڑ کر در و دیوار سے رخصت ہو گیا۔ ایسی عورت جو شوہر کی تھوڑی سی کمائی پر صبر نہ کرے، جو ہر نعمت کو کم سمجھے، جو ہر وقت دوسروں کے مال و دولت سے اپنے گھر کا موازنہ کرے، وہ خود اپنی زبان سے اپنے ہی گھر پر غربت کی مہر ثبت کرتی ہے۔ رب کی دی ہوئی نعمت اگر قیمتی لگتی ہے تو وہ سنبھال کر رکھی جاتی ہے، لیکن جب وہی نعمت معمولی لگنے لگے تو وہ بھی چھن جاتی ہے، اور پھر رہ جاتی ہے صرف حسرت، خالی جھولیاں اور بند دروازے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، کبھی بھی ایسی عورت سے شادی نہ کرنا جو آپ کے رزق کو معمولی سمجھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، عورت کا چوتھا گناہ جو گھر میں بے بہا غربت، بے برکتی اور ٹوٹ پھوٹ کا سبب بنتا ہے وہ ہے شوہر کو اپنی بربادی کی وجہ کہنا اور اس پاکیزہ رشتے پر لعنت بھیجنا۔ جب ایک عورت زبان سے یہ زہر اگلتی ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی، تم سے شادی کر کے میں تو برباد ہو گئی ہوں، تو وہ صرف ایک بات نہیں کہتی، وہ اپنے ہی نصیب پر تھوکتی ہے، اپنے نصیب کو برا بھلا کہتی ہے، اپنے نصیب کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنے رب کی تقسیم پر اعتراض کرتی ہے۔ یہ وہ جرم ہے جو رشتے کے تقدس کو خاک میں ملا دیتا ہے، محبت کے درخت کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے اور سکون کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو سکون کا ذریعہ بنایا اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے میں راحت پاؤ۔ اب جو عورت اس رشتے کو ہی بربادی کا نام دیتی ہے وہ گویا یہ کہتی ہے، اے رب تو نے مجھے جس کے ساتھ باندھا وہ میری تباہی ہے۔ ایسی عورت صرف شوہر کو نہیں توڑتی، وہ اپنی ہی تقدیر کو بددعاؤں سے بھر دیتی ہے۔ جب وہ یہ کہتی ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی تو وہ اپنے الفاظ سے رزق، راحت اور رحمت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسان بیج کو برا کہے
جبکہ ابھی فصل اگی بھی نہیں، یا جیسے ماں اپنے بچے کو ناکام کہے حالانکہ وہ ابھی چلنا بھی نہیں سیکھا۔ آج کی بہت سی عورتیں چند دنوں کی ناپسندیدگی، تھوڑے سے جھگڑوں یا وقتی دکھ پر پوری زندگی کے رشتے کو رد کر دیتی ہیں، اور یہی سوچ ان کے گھروں کو بربادی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ یاد رکھو، جس رشتے کو تم بربادی کہتی ہو وہی رشتہ کل تمہارے لیے جنت کی سیڑھی بھی بن سکتا ہے اگر تم شوہر کی شکر گزاری کرتی ہو، اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرنے والی بن جاتی ہو اور نہ کہ ناشکری کرنے والی۔ پیاری بہنوں، اب ذرا ایک ایسی سچی اور سبق آموز کہانی سنیں جو صرف ایک قصہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ ایک نوجوان تھا، ہر وقت اپنی تقدیر سے شاکی، نصیب کو برا بھلا کہنے والا اور ہر نعمت میں کوئی نہ کوئی کمی تلاش کرنے والا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا اسے کم ملی ہے، حالانکہ وہ ہر اس چیز سے مالا مال تھا جس کی دوسروں کو دعائیں کر کے مانگنی پڑتی ہیں۔ ایک دن سفر کرتے کرتے وہ ایک ویران جنگل میں پہنچا۔ تھک کر ایک درخت کے سائے تلے بیٹھا تو سامنے ایک کمزور مگر پرسکون چہرے والا ایک بزرگ بیٹھا نظر آیا۔ اس بزرگ کی آنکھوں میں سکون ایسا تھا کہ جیسے دنیا کی ہر نعمت اس کے دل میں اتری ہوئی ہو، حالانکہ اس کے پاس تھا صرف ایک پیالہ خالی پیالہ، کچھ بھی نہیں اس کے اندر۔ نوجوان نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، بابا جی یہ پیالہ کب سے خالی ہے؟ کیا صبر کی حد یہ ہے کہ انسان صرف ہوا پیے؟ بزرگ مسکرائے، نرمی سے بولے، بیٹا پیالہ اگر دل سے بھرا ہوا ہو تو خالی نظر نہیں آتا۔ جو رب کا شکر ادا کرے اس کے خالی ہاتھ بھی نعمت بن جاتے ہیں۔ نوجوان ہنسا، بابا خوابوں کی باتیں مت کرو، قسمت اسی کی ہے جس کے پاس خزانے ہیں۔ تمہارے جیسے لوگ بس امید کے دھوکے میں جیتے ہیں۔ بزرگ نے کچھ نہ کہا، صرف ایک کنکری اٹھا کر نوجوان کے ہاتھ پر رکھ دی اور آنکھیں بند کر کے دعا مانگی، یا اللہ جس کے پاس ہو کر بھی شکر نہ ہو اس کے دل کو خالی کر دے، اور جو تیرے نام پر قناعت کرے اس کے لیے غیب سے دروازے کھول دے۔ اچانک ایک تیز آندھی آئی، درخت کی ایک شاخ نیچے گری اور اس کے ساتھ بندھا ہوا ایک تھیلا نوجوان کے قدموں میں آ گرا۔ وہ تھیلا جب کھولا تو اندر سے سونے کے سکے چمک رہے تھے۔ نوجوان چیخنے لگا، بابا جی آپ تو سچے بزرگ نکلے، یہ سب آپ کی دعا کا اثر ہے۔ بزرگ نے نرمی سے جواب دیا، نہیں بیٹا یہ آزمائش ہے، سونا اگر شکر کے ساتھ ملے تو رحمت بن جاتا ہے، اور اگر غرور کے ساتھ ملے تو پھر زحمت بن جاتا ہے۔ نوجوان نے کہا لگایا، یہ میری قسمت ہے بابا، تمہاری دعا کا کیا لینا دینا، یا رب کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا؟ آندھی چلی، اچانک سے مجھے تھیلی مل گئی۔ بزرگ خاموشی سے پیالہ اٹھا کر وہاں سے جانے لگے۔ پیچھے سے نوجوان بولا، بابا دیکھو قسمت کس کو کہتے ہیں، خالی آیا تھا خزانے کے ساتھ جا رہا ہوں۔ بزرگ نے صرف ایک جملہ کہا، جس دل میں شکر گزاری ہو وہی اس کا پھل پاتا ہے، اور جس میں ناشکری ہو وہاں خزانے بھی جلتے ہیں۔ چند لمحے بعد جنگل کی گہرائی سے ایک خونخوار درندہ باہر نکلا، نوجوان پر جھپٹا، سونا زمین پر بکھر گیا اور اس کا خون بہنے لگا، اور وہی جنگل جو اسے خزانہ دے رہا تھا اس کی قبر بن گیا۔ تو پیاری بہنوں، دنیا بھی ایک جنگل ہے اور نعمت ایک امانت ہے۔ اگر شکر نہ ہو تو وہ خزانہ بھی زہر بن جاتا ہے، اور اگر دل شکر سے لبریز ہو تو ایک خالی پیالہ بھی غنی کر دیتا ہے۔ تو پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اب بات کرتے ہیں عورت کے اس 5ویں گناہ کی جو گھر کی دیواروں سے برکت چھین لیتا ہے، رزق کو روک دیتا ہے اور رشتوں کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ گناہ ہے شوہر کی سربراہی کو ٹھکرانا، اس کی حیثیت کو روند ڈالنا، اور اسے یہ کہنا کہ تو ہوتا کون ہے مجھے روکنے والا، اس جیسے جملے کچل دینا۔ یہ وہ عورت ہے جو شوہر کو اپنا محافظ نہیں مانتی بلکہ اسے ایک عام انسان سمجھ کر اس کے حکم کو حقیر جانتی ہے۔ جب بیوی شوہر کو دھتکار کر اس کے فیصلے کو چیلنج کرتی ہے تو وہ صرف ایک مرد کی توہین نہیں کرتی بلکہ اس کے نظام قوام کو توڑ دیتی ہے، اور جو خود رب نے اسے نازل فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، جب عورت کہتی ہے کہ تو ہوتا کون ہے مجھے روکنے والا، تو وہ نہ صرف شوہر کی غیرت کو للکارتی ہے بلکہ رب کی بنائی ہوئی
ترتیب کا بھی انکار کرتی ہے۔ اور یاد رکھو، جہاں اللہ کی ترتیب ٹوٹے وہاں رحمتیں نہیں اترا کرتی، وہاں صرف محرومی، بے چینی اور غربت کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جو آزادی کے نام پر بغاوت کو عزت سمجھتی ہے، زبان کی تیزی کو طاقت سمجھتی ہے، مگر وہ نہیں جانتی کہ یہی زبان اس کو اپنے گھر کو ویران کر دیتی ہے۔ ایسی عورت سے شادی کرنا ایسے ہے جیسے کوئی آدمی لکڑی کی کشتی میں سوراخ کر کے سمندر میں اتر جائے اور پھر دعائیں کرے کہ یا اللہ طوفان نہ آئے۔ شوہر کی عزت کو ٹھکرانے والی عورت، اس کا گھر صرف مکان رہ جاتا ہے، وہ سکون کا گہوارہ کبھی نہیں بنتا۔ اور جس گھر میں شوہر کی بات کا وقار نہ ہو وہاں بیوی کے دل میں غرور جنم لیتا ہے، اولاد کی زبان میں زہر آتا ہے اور گھر کا ہر کونا بے برکتی کی گواہی دیتا ہے۔ یاد رکھو، وہ عورت جو شوہر کو عزت دیتی ہے اس کا گھر جنت بن جاتا ہے، اور جو عورت شوہر کی حیثیت کو للکارتی ہے اس کے گھر میں نہ سکون رہتا ہے اور نہ برکت اور نہ ہی رزق۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ایسی عورتوں سے ہوشیار رہنا، خبردار رہنا جو نرمی سے خالی ہوں، جس کی زبان میں تیزاب ہو اور جو مرد کی سربراہی کو بوجھ سمجھتی ہو، کیونکہ ایسی عورت گھر میں صرف دیواریں چھوڑتی ہے، محبت، رزق اور عزت سب کچھ بہا لے جاتی ہے۔ معاشرے میں بڑھتی طلاقیں بچے یتیموں کی طرح جیتے، ماں باپ کے ساتھ اور رشتے ایک دھاگے سے بھی نازک ہو چکے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم نے زبان کا ادب چھوڑ دیا، بڑوں کی عزت کرنا چھوڑ دی، شوہر کی سربراہی اور رزق کی قدر کو معمولی سمجھا۔ پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کو عزت دے تو پہلے اسے عزت دینا سیکھیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے فرما بردار ہوں تو ان کے باپ کی عزت اپنے لفظوں میں دکھاؤ۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر جنت بن جائے تو زبان سے کبھی بھی وہ لفظ نہ نکالو جو دلوں کو چیر دے۔ شوہر کی قدر کرو، اس کی خاموشی کو سمجھو، اس کے کمائے ہوئے حلال رزق کو سونا جانو، کیونکہ جو عورت زبان سے عزت دیتی ہے وہی عزت کی زندگی جیتی ہے۔ یاد رکھو، الفاظ ہتھیار نہیں ہوتے، اگر ان سے عزت کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ رزق، سکون اور رشتوں کو مار دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ ایسی عورتوں سے کبھی شادی نہ کرنا جو یہ 5 گناہ کرتی ہیں، اور عورتوں سے کہوں گی کہ وہ کبھی یہ گناہ ہی نہ کرنا، تاکہ آپ کا نصیب اچھا ہو، آپ کے گھروں میں برکت آئے، رزق میں برکت آئے، تاکہ آپ کو بعد میں رونا نہ پڑے۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زبان عطا فرمائے جو نرمی، محبت اور عزت سے بھرپور ہو، ایسا دل دے جو شکر گزار ہو، ایسا صبر دے جو غصے کو پی جانے والا ہو، اور ایسی عقل دے جو رشتوں کی قدر جان سکے۔ یا اللہ، ہمیں ان عورتوں میں شامل فرما جو شوہروں کی عزت کرنے والی، گھروں کو جوڑنے والی اور رزق کی برکت کو سنبھالنے والی ہوں۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔